بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملکہ نے دیکھا کہ جیسے سلطان کمرے میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ لڑکی نے بھی سلطان کے سلام کا جواب دیا، حالانکہ وہ عیسائی تھی۔ اس کی نظر میں سلطان کے لیے بہت عزت اور احترام تھا۔ سلطان نے اسے کہنا شروع کیا، اے لڑکی، کیا تمہیں وہ تمام باتیں یاد ہیں جو پچھلے کئی روز سے تمہیں بار بار دہرا رہا ہوں؟ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں کئی باتیں روزانہ دل میں دہراتی رہتی ہوں۔ سلطان کا یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ دوسری طرف ملکہ کو تجسس ہو گیا کہ سلطان کو ان کی اس بات سے روزانہ اس لڑکی کو سناتے ہیں۔ وہ تو یہاں کچھ اور ہی دیکھنے آئی تھی، لیکن یہ دونوں تو کچھ خاص باتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے سلطان نے ماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور لڑکی سے کہنے لگے، آؤ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہونے سے پہلے قرآن پاک کو بھی جان پاؤ۔ اس عظیم کتاب کو جانے بغیر تم کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ لڑکی جو پہلے ہی تیار تھی، چپ کر کے آگے بیٹھ گئی اور سلطان سے قرآن کی تعلیمات لینے لگی۔ کافی دیر تک پھر یہ دونوں قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھتے رہے۔ لڑکی نے تھکاوٹ بھری آواز میں سلطان سے کہا، اے سلطان، میں کئی راتوں سے سو نہیں سکی، اس لیے کیونکہ آپ روزانہ مجھے بہت ساری آیتیں غور و فکر کرنے کے لیے دے دیتے تھے۔ ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایک چیز کا اندازہ ہے کہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور ایک نامحرم کا رات کے وقت میرے کمرے میں موجود ہونا بالکل درست نہیں، جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ سلطان نے لڑکی کی بات سنی تو کھٹک سے گئے۔ وہ جان گئے کہ لڑکی اب پھر سے اپنے مدعے پر پڑھانے لگی ہے۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا یہاں آنا درست نہیں، میں تمہارے لیے نامحرم ہوں، لیکن مجھے اپنے نفس پر پورا بھروسہ ہے اور میں اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن میری تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور جو کچھ تم مجھ سے چاہتی ہو میں اسے پورا کر نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہی ہے۔ سلطان ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے میری مثال کا غلط ثابت کرتے ہیں۔ لڑکی نے جب یہ بات سنی تو وہ ذل ہو گئی۔ کشش محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میرا حسن اس قابل نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھے اپنی زوجت میں لے لیں؟ میں آپ سے محبت کا شکار ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب میں نے آپ کے قلعے میں دیکھا تھا۔ اس وقت سے میں آپ ہی کے بارے میں سلطان کا ضبط جواب دے گیا۔ سلطان نے کہا، میں کئی روز سے تمہیں ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارا مذہب دوسرا ہے، اور اگر تم اپنا مذہب تبدیل بھی کرنا چاہو تم اپنی خوشی سے کرو، شادی متعلق سوچنے کا خواہش مند نہیں۔ اگر تمہیں میرے محل میں رہنے میں اتنی ہی خواہش ہے تو تم چاہتی ہو کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جائے، تو میں تمہیں کسی اور رشتے کے ناطے میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں، اپنی بہن بنا سکتا ہوں، جو تم چاہو وہ رشتہ تمہارے ساتھ جوڑ سکتا ہوں، سوائے بیوی کے رشتے کے۔ پوشیدہ جگہ میں چھپی ہوئی ملکہ نے جب اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسا عظیم شوہر اس کا تھا، جو رات کے اس پہر ایک بہت حسین لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنے رب سے خوف کھا رہا تھا۔ لیکن ملکہ کے دل میں اس لڑکی کے لیے غصے کے جذبات ابھرے، جو جان بوجھ کر سلطان کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ دوسری طرف عیسائی لڑکی نے جب سلطان کا صاف جواب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، کیونکہ تمہارے میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا۔ تم میرے ساتھ کس رشتے میں جڑنا چاہتی ہو، بہن یا بیٹی؟ میں تمہیں اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہوں۔ باقی کی تمام رات اس طرح گزر گئی۔ لڑکی اپنے بستر پر اپنی کمر میں اپنی رب کے حضور نماز ادا کر رہی تھی۔ باقی کی تمام رات اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ لڑکی اپنے بستر پر اپنے کمرے میں اپنے رب کے حضور نماز ادا کر رہی تھی۔ باقی کی تمام رات اسی طرح گزر رہی تھی۔
اس کے بعد لڑکی اپنے بستر موجود روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی۔ جب سلطان نماز ادا کرتے رہے اور صبح اذان فجر کے وقت کمرے سے نکل گئے، ملکہ جان گئی کہ پچھلے کئی دنوں سے سلطان کی یہی روٹین ہے اور اس لڑکی کا دل بدلنے کی خاطر اسے قرآن پاک کا سبق دیا کرتے تھے، اور اس کے دل میں کئی دنوں سے سلطان کے خلاف آئی ہوئی قدرت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے اور سلطان کے لیے کتنا زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں آئی ہوئی مہمان اتنی آسانی سے تو جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ جب تمام عورتوں نے اپنی فریادیں بادشاہ کو سنا دی اور سلطان نے ان کے مسئلے حل کر دیے تو آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہونے لگا۔ یہی وقت تھا کہ اچانک لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چیختی چلاتی دربار میں آ پہنچی۔ اس کا مخاطب سلطان تھا۔ وہ رو رو کر سلطان سے کہہ رہی تھی، اے سلطان میری مدد کریں، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو مت کریں، لیکن میری مدد ضرور کریں، ورنہ وہ لوگ مجھے مظلوم باپ کا مار ڈالیں گے اور میری زندگی برباد کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو حیران رہ گئے۔ اتنا دنوں سے محل میں رہنے والی اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی؟ اس کا باپ کہاں تھا؟ یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک سلطان کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ملکہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کو سنبھالا اور اسے کہا کہ تسلی اور اطمینان سے سلطان کو بتاؤ کہ آخر تمہارا کیا مسئلہ ہے، آخر تم اس محل میں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو، تم اپنے باپ کے متعلق انہیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکی زاروں کتار رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کا گلا رون گیا اور اس نے سلطان سے کہنا شروع کر دیا، اے سلطان، میں اس محل میں صرف آپ سے شادی کی خواہش میں آئی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ میرے لیے دل میں کوئی محبت تھی، بلکہ میں تو آپ سے عظیم کے رشتے میں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں آپ کی بے حد تعریفیں سنی تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا کہ آپ کو وہ عظیم قلعہ یاد آ جائے جس میں مجھے آپ پہلی بار ملے تھے۔ اس قلعے میں وہ شیطان صفت پادری جو آپ کو پہلے سے ہی جانتا تھا، اس کی روز جب انہوں نے آپ کو محل کے اندر دیکھا تو ان کے اندر ایک شیطانی سوج گئی۔ انہوں نے پادریوں نے مجھے رسا دراز سے اپنے قلعے میں قید کر کے رکھا تھا۔ وہاں ایک واحد عورت تھی جو آپ سوچ سکتے تھے کہ آپ میرے ساتھ ان سب کی موجودگی میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ میں وہاں پر کیوں رہتی تھی، میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی تھی؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں ایک بے حد بدقسمت لڑکی ہوں جس کے باپ کو عرصہ دراز سے ان لوگوں سے اپنے پاس غلام بنا کر رکھا ہے۔ میرا مظلوم باپ اپنی آزادی کی خواہش میں دن رات کاٹ رہا تھا۔ اس کی آزادی کی قیمت میرے لیے ایک مقرر کی گئی تھی کہ میں آپ کو شادی کے لالچ میں گرفتار کر دوں اور اسے محل میں لے آؤں اور آپ کی ملکہ بن کر اس محل پر قبضہ کر لوں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میں ساری فوج کو اپنے اختیار میں کر لوں اور آپ کو قتل کر کے یہاں کی سلطنت کی بادشاہ بن جاؤں تاکہ وہ شیطان پادری اس محل پر بھی قبضہ کر سکے اور اس کے بعد پوری سلطنت میں وہی کھیل جاری رہ سکے جو انہوں نے اس قلعے میں رچا رکھے تھے۔ لڑکی نے اتنی بات بڑی مشکل سے مکمل کی۔ اس نے اپنے دل کا کرب سلطان سے کہہ دیا، لیکن سلطان نے ان سے پوچھا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد ہی اس نے یہ راز کیوں کھولا؟ اگلے پہلے دن آ کر اس نے سلطان سے مدد کیوں نہ مانگ لی؟ کئی روز تک وہ مسلسل شادی کا تقاضا کیوں کر رہی تھی؟ لڑکی نے سلطان سے کہا، سلطان، کیا آپ نے ان چاروں پہرے داروں کو نہیں دیکھا جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں؟ وہ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری نگران کے لیے ہیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام مکمل نہیں کیا تو ہم اپنے باپ کو مار ڈالیں گے، اور آج جو میں نے ایک پہرے دار کو یہ بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے تو جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہتے ساتھ یہ عورت نے اپنی کلائی پر سے اپنا لباس ہٹایا۔ وہاں خنجر سے لگایا جانے والا ایک گہرا زخم تھا۔ اس ساری لڑکی نے کہا کہ یہ زخم مجھے اس پہرے دار نے دیا ہے، صرف اس بات کی نشانی کے طور پر کہ اگر میں نے آپ سے شادی میں کامیاب حاصل نہ کر سکی تو میرے ساتھ ایسے زخموں سے میرے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اس لڑکی نے یہ بات سن کر اس کے زخم کو دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے
وہ پہلے اس لڑکی کو اپنی بہن یا بیٹی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اب جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان چاروں پہرہ داروں کو گرفتار کر کے جلد ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر ان کی بات ماننے میں تاخیر نہ کی، لیکن پہرے دار محل کے اندر ہوتے تو ملتے۔ شاید وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کی بھیجی ہوئی لڑکی ان کے ساتھ غداری کرے گی، وہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا ارادہ رکھ چکی ہے۔ نہ جانے انہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی، لیکن محل میں ان کی موجودگی کہیں نہیں تھی۔ اس بات نے لڑکی کو بے حد خوفزدہ کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، میں نہیں جانتی کہ وہ یہاں سے جا کر میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جلد از جلد میرے باپ کو آزاد کروا دیں۔ لڑکی سے زیادہ سلطان کو خود اس بات کی فکر تھی کہ وہ برا مجبور باپ شیطانوں کے قبضے میں ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، لیکن اب اس کی قربانی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سلطان حقیقت جان گئے تھے۔ لڑکی نے محل کی خفیہ راستوں اور نقشوں کی نشاندہی کر دی۔ سلطان نے جب اس شاندار قلعے کے اس قدر خفیہ نقشے اور راستوں کا جانکاری حاصل کی تو وہ حیران رہ کر ایک دم قدیم نقشے پر بنا ہوا قلعہ، جو بظاہر پادریوں کی رہائش گاہ تھا، در حقیقت ایک پورا فوجی اڈہ تھا جہاں پر پادری اپنے شیطانی ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اب کی بار ان کی نظریں سلطان پر تھیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے یہ کھیل رچایا تھا، لیکن بدقسمتی سے سلطان کی ان کے ہاتھ نہ آیا، اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ سلطان کا نفس بہت زیادہ مضبوط تھا۔ وہ لڑکی کے حسن کے آگے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ سلطان نے اپنے فوج کی ذمہ داری میں یہ کام دیا کہ فوجوں کو جلد از جلد اس قلعے کی جانب بھیجا جائے اور اس لڑکی کے مظلوم باپ کو چھڑوا کر لایا جائے۔ فوج نے ایسا ہی کیا۔ خفیہ راستوں کی موجودگی کا علم فوج کی بے حد کام آیا، اور سلطان کے احکامات کے مطابق فوج نے اس پرانے قلعے کو اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایک کر کے تمام شیطانی پادری کو گرفتار ہو گئے۔ کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اس نے سلطان سے پوچھا کیا اس کا باپ اس قلعے کے کسی کمرے میں قید نہیں ملا، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے قلعے کے اثر تلاشی لی گئی، کیونکہ اب تک کسی کمرے میں یا کسی قید خانے میں اس لڑکی کا باپ نہیں ملا تھا۔ لمبے سمے کی تلاش کے بعد آخرکار لڑکی کا باپ ایک کال کوٹری سے برآمد ہوا، لیکن لڑکی کی بے حد بدقسمتی کہ اس وقت تک اس کا باپ ظلم سہ کر مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رونق نہیں تھی اور اپنی بیٹی کی آزادی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کی دل میں گہرا افسوس بڑھ گیا۔ کاش لڑکی انہیں پہلے یہ سب بتا دیتی تو اس سے بڑے شخص کی جان بچا پاتے۔ اپنے باپ کی موت کا سن کر عیسائی لڑکی دکھ سے برا حال ہو گیا تھا اور رو رو کر مری جا رہی تھی۔ کئی روز کوششوں کے بعد وہ اپنے باپ کی جان نہ پہچان پائی اور شیطانی پادریوں نے اس کے باپ کو آخر مار ہی ڈالا تھا۔ لڑکی کی کوئی قربانی کام نہ آئی، لیکن اس کے باپ کی دردناک موت نے لڑکی کے دل میں اسے اپنے مذہب کے خلاف سارے جہان میں محبت اور اثار کی باتیں تھیں، جن میں حقوق کی باتیں تھیں، وہی باتیں جن پر عمل کر کے سلطان ایک بے مثال سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ لڑکی نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت سے درست ادھار ہو جائے گی، اور وہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ملکہ نے اس کی سرپرستی میں لے آئی اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ مسلم لڑکی صرف اور صرف دوسروں کی اشارے پر چل رہی تھی، در حقیقت اس کا سلطان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اس نیکی نے لڑکی کے تمام عمر کے لیے ان کا غلام بنا دیا۔ وہ پوری تابعداری سے محل میں رہنے لگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے گا۔ راجہ کہانی ٹی وی، آپ سب بھائیوں کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔